السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، آج کے اس لیکچر میں ہم بات کریں گے علامہ اقبال کی بہت خوبصورت غزل کے حوالے سے۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ در حقیقت علامہ اقبال اس شعر میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کے خواہش مند ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے، اے پاک پروردگار، تو نے روز اول سے خود کو پردے میں رکھا ہے، جبکہ یہاں تیرے بہت سے لوگ تجھ سے ملاقات کے خواہش مند ہیں۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے کسی انسان کی سب سے بڑی خواہش اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے، اور اسی خواہش کا اظہار علامہ اقبال اپنے شعر میں کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں، اے میرے رب، اگر کبھی تو مجھے ظاہری صورت میں نظر آ جائے تو میں سجدوں کی حد کر دوں۔ میرے ان سجدوں کو کسی گنتی میں مت لانا جو میں اپنے ایمان کی حالت میں آپ کو دیکھے بغیر کر رہا ہوں۔ گویا سجدے تو اب بھی کر رہا ہوں، لیکن ان میں وہ لطف نہیں جو میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں سے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ ان کو اپنے دیدار سے نوازیں گے، اور جب یہ لوگ دنیاوی امتحان میں کامیاب ہو کر جنت میں پہنچیں گے۔ اس بات کو مرزا غالب اس طرح فرماتے ہیں، کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس دنیا میں حالت بیداری میں کسی بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب نہیں ہوا اور نہ ہوگا، بلکہ یہ اعزاز صرف اہل جنت کے لیے ہے، اور ان خوش قسمتوں کے لیے جو دینی معاملات میں کامیاب ہو کر جنت میں داخل ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں کو ہی اپنے دیدار اور ملاقات کا شرف بخشیں گے۔ ترب آشنائے خروش ہو تو نواح محرم گوش ہو، وہ سرود کیا کہ چھپا ہوا ہو سکوت پردہ ساز میں۔ شاعر علامہ اقبال خود کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے اقبال، اپنے عشق حقیقی کی ایسی دھوم مچا کہ لوگ تیری آواز کے عادی ہو جائیں۔ اقبال کی شاعری ایک مومن کی شاعری ہے، کیونکہ علامہ اقبال اپنی شاعری میں جغرافیائی حدود کو یکسر نظر انداز کرتے ہیں اور صرف مومن کو مخاطب کرتے ہیں، اور شاید اسی وجہ سے یہ کہنا کہ اقبال کی شاعری کی نہ کوئی حد ہے اور نہ ہی سرحد قطعاً غلط نہ ہوگا۔ علامہ اقبال کی شاعری امت مسلمہ کے لیے ہے اور پیغام ہر عمر کے لوگوں کے لیے، یعنی اقبال کی شاعری میں پڑھنے والے کے لیے عمر کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اقبال کی شاعری حد اور سرحد سے پاک ہے۔ اقبال مومن کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے مومن، تو اپنی خودی کو پہچان، کیونکہ یہ کائنات، یہ زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے تخلیق کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہی تجھے بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے، چنانچہ اپنی طاقت اور صلاحیتوں کو پہچان۔ اقبال چاہتے تھے کہ دنیا بھر کے مسلمان اپنے وجود اور اپنے مقصد حیات سے آگاہی حاصل کر لیں، کیونکہ اقبال کے نزدیک ایسا اس وقت ہی ممکن ہے جب ان کے سینوں میں اللہ تعالیٰ کے عشق کی آگ روشن ہو۔ اقبال مومن کو کہتے ہیں کہ تیری ذات میں مخفی صلاحیتیں ہی اس بات کی گواہ ہیں کہ تو وہ ساز ہے جس میں دنیا کے گیت پوشیدہ ہیں، اور اے مومن، تو خود کو دنیا پہ یہ بات ظاہر کر دے تاکہ دنیا تیری حقیقی اہمیت سے آگاہ ہو جائے۔ در حقیقت اس شعر میں علامہ اقبال خود کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ شاعری کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں عشق حقیقی کو جگہ دینے کے لیے خود اقبال کو ایک رہنما کا کردار ادا کرنا ہوگا۔ انسانوں کے دلوں میں جذبہ عشق جگانا ہوگا تاکہ وہ بھی اپنے خودی کو پہچان سکیں۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ یعنی دل وہ آئینہ ہے جو ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ کے اور بھی نزدیک ہو جاتا ہے۔ اس شعر میں علامہ اقبال نے دل کو آئینے سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ جب دل ٹوٹتا ہے تو ایک آئینے کی طرح کرچی کرچی ہو جاتا ہے۔ فرق بس یہ ہے کہ ٹوٹا ہوا آئینہ بے وقت ہو جاتا ہے، اور ٹوٹ جانے کی وجہ سے اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی، مگر ٹوٹے ہوئے دل کی اہمیت اس کے بنانے والے کی نظر میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ٹوٹا ہوا غمزدہ دل اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو دوسروں کے مقابلے میں اپنا زیادہ عزیز رکھتا ہے۔ دل وہ آئینہ ہے کہ جس قدر یہ شکستہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں اتنا ہی عزیز اور قیمتی ہوگا۔ یہاں علامہ اقبال انسان کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے انسان، تیرے دل میں جتنا خدا کا عشق ہوگا تو اتنا ہی اپنے رب کو عزیز ہوگا۔
دم طوف کرم کے شمع نے یہ کہا کہ وہ عصر کہن، نہ تیری حکایت سوز میں نہ میری حدیث گداز میں۔ بدلتے زمانے کے ساتھ ساتھ بقول اقبال کے انسانی سرگرمیوں اور عمل میں خلوص بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ شمع کے گرد طواف کرتے ہوئے پروانے نے کہا کہ اے شمع، تو سالہ سال سے جل رہی ہے، زمانہ چاہے ماضی کا ہو یا حال کا، تیرے جلنے کا عمل جاری و ساری ہے۔ اسی طرح میرا کام نہ صرف تیرے گرد چکر لگانا ہے بلکہ تیری خاطر جل کے اپنی جان بھی قربان کرنا ہے۔ مگر اب ایسا محسوس ہوتا ہے وہ تاثیر جو تیرے جلنے کے عمل میں تھی اب نہ تو مجھ میں باقی رہی ہے اور نہ ہی میرے جلنے کے عمل میں باقی ہے، اس لیے کہ اب ہمارے عمل میں خلوص باقی نہیں رہا۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب پر تیرے فوئے بندہ نواز میں۔ پاک پروردگار سب کو اپنی مہربانی سے نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ اسے اپنی آغوش میں لے لیتا ہے۔ علامہ اقبال اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے پاک پروردگار، مجھ جیسے گناہگار کو جس طرح تو نے اپنی آغوش میں لے لیا، یقیناً اے پروردگار ایسی مہربانی تیرے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ مجھ گناہگار کو ساری دنیا میں کسی مقام پر بھی پناہ نہ مل سکی جبکہ میرے گناہوں نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا تھا، اور اگر مجھ گناہگار کو پناہ ملی بھی تو صرف تیرے دامن رحمت میں، جہاں تو نے نہ صرف میرے گناہوں کو چھپایا بلکہ مجھے معاف بھی کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات وہ واحد ذات ہے جو گمراہی میں بھٹکے ہوئے انسان کی مدد کرنے والی ذات ہے۔ نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ یعنی آج کے دور میں عاشق اور محبوب دونوں ہی اپنی صفات سے بیگانہ ہو چکے ہیں۔ علامہ اقبال کے نزدیک اب زمانہ بدل چکا ہے، روایات، طرز زندگی اور احساسات و جذبات سب میں ہی واضح تبدیلی اور انقلاب آ چکا ہے۔ اب عشق میں بھی وہ پہلے جیسا جذبہ نظر نہیں آتا اور نہ ہی اس میں وہ ادائیں، وہ شوخیاں کہیں پائی جاتی ہیں۔ علامہ اقبال یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آج کے دور میں وہ خلوص، وہ محبت اور وہ انتہا جو کبھی عاشقوں کا خاصہ تھی اب کہیں نظر نہیں آتی۔ پروانہ شمع کا عاشق تو ہے مگر وہ تڑپ اس میں کہیں نہیں جو اس کو کبھی مرنے پر تیار کر دیتی تھی۔ یعنی یہ زمانے میں آیا ہوا ایسا انقلاب ہے جس نے اب طرز معاشرت کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ یعنی عاشق اور محبوب دونوں ہی اپنی صفات سے بے خبر، بے آشنا ہو چکے ہیں۔ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ خلوص کے بغیر کوئی عمل درست نہیں ہوتا۔ بقول اقبال، دنیا میں بے عملی کے باوجود اگر کبھی میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں سجدہ ریز ہونے کی کوشش کی تو ایسا محسوس ہوا گویا زمین مجھے مخاطب کر کے کہہ رہی ہو کہ اے انسان، تیرے عمل میں سچائی نہیں، تیرے جذبوں میں صداقت نہیں اور تیرے عمل میں اب وہ فرما برداری شامل ہی نہیں، تو پھر تو کیسے ان سجدوں کے بدلے میں کچھ حاصل کر پائے گا؟ اب تیرے دل میں صرف دنیاوی خواہشات ہی پل رہی ہیں، دین تیرے لیے صرف سجدہ ہی رہ گیا ہے اور تو دنیا کے بتوں سے محبت کرنے لگا ہے۔ اے نادان انسان، تو اپنے دل سے دنیا کے ان بتوں کو نکال دے تاکہ تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکے، کیونکہ خلوص کے بغیر کوئی بھی عمل درست نہیں ہوتا۔ مجھے امید ہے آپ کو علامہ اقبال کی اس خوبصورت غزل کے اشعار بخوبی سمجھ آئے ہوں گے۔ اگلے لیکچر تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔